جانب۔ آفاق نے مڑ کر کریم کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، حارب کے متعلق کیا ہوگا؟ تم جاؤ، پہلے پولیس اسٹیشن جاؤ اور اس کے بعد اپنے پرسنل معاملات کو حل کرو، پھر اس ٹاپک پر بات کر لیں گے۔ آفاق نے مختصر سا جواب دیا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دی۔ وہیں کریم نے آفاق کی بات کو نارملی لیتے ہوئے شیشے کے سامنے اپنے کوٹ کو دوبارہ ٹھیک کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آگے پڑی ہوئی اپنی گاڑی کی چابی موبائل اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آفاق چاہتے ہوئے بھی کریم سے سب کچھ چھپا گیا تھا۔ جو اس نے دیکھا تھا، جو اس کو شک تھا، جس پر وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ابھی کریم کو سب کچھ بتا کر اسے مزید ڈسٹرب کر دے۔ وہ ابھی امسل کے معاملے کو حل کر رہا تھا۔ کریم جیسے ہی پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوا، ایس ایچ او صاحب سامنے ہی کھڑے تھے جو کسی ایک کیس پر ایک کانسٹیبل کو ہدایت کر رہے تھے۔ آئیے آئیے کریم صاحب، آپ کا ہی انتظار تھا۔ ایس ایچ او نے آگے بڑھ کر کریم سے ہاتھ ملایا، وہیں کریم نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا جواب دیا اور وہ دونوں چلتے ہوئے ایس ایچ او کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اندر جا کر ایس ایچ او صاحب اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور کریم اس کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر۔ اچھا کیا کہ آپ جلدی آ گئے ہیں۔ آپ کو تو پتا ہے کہ ان کی ضمانت بہت جلدی ہو جانی تھی اور بلکہ ہو گئی ہے۔ میں تو بس آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آئیں اور پھر ملاقات کریں تاکہ میں انہیں چھوڑوں، کیونکہ مجھے بھی اوپر سے بہت پریشر ہے۔ پتہ نہیں یہ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں جو اوپر سے اتنا پریشر ہمیں ملتا ہے۔ اگر یہ ہمارے اوپر بیٹھے آفیسر سیدھے ہو جائیں تو ملک میں تمام جرائم ہونا بند ہو جائیں اور ملزم کو اس کی سزا مل سکے۔ ایس ایچ او کی بات کمپلیٹ ہوئی تھی جب کریم نے انتہائی سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا آپ شہاب سلطان کی فائل میں دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ ضمانت مسٹر زبیر کے علاوہ اور کس نے کروائی ہے؟ کسی کے سگنیچر ہیں؟ کریم کی بات پر ایس ایچ او صاحب نے شہاب سلطان کی فائل کھولی، اسے کھول کر دیکھا۔ نہیں کریم صاحب، اس میں صرف مسٹر زبیر کے ہی سائن اور کسی کے نہیں، لیکن اتنا تو میں جانتا ہوں کہ ضمانت جس طریقے سے جلدی کروائی گئی ہے، کسی بہت ہی اونچے بندے کی سفارش تھی، جس وجہ سے صبح عدالت لگتی ان کو ضمانت مل گئی۔ ایس ایچ او نے کہا اور فائل ساتھ ٹیبل پر پھر رکھ دی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے اتنا تعاون کیا۔ میں اب شہاب سلطان سے اور مسز ثاقب سلطان سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کریم جانتا تھا کہ ایس ایچ او سے ملنے دے گا، لیکن پھر بھی اس نے ایک فارمیلٹی کے طور پر پوچھا تھا کیونکہ ان کی ضمانت ہو چکی تھی۔ نہیں کریم صاحب، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں اور جا کر ان سے ملیں، کیونکہ ابھی انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر تک مسٹر زبیر آ رہے ہوں گے، وہ آ کر خود ہی بتا دیں گے۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ ذرا جلدی بات کر لیجیے گا۔ ایس ایچ او نے اپنی بات کی اور کریم کی طرف دیکھا جو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ شہاب سلطان سلاخوں کے پیچھے جیل میں چکر پر چکر لگا رہا تھا۔ اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، غصے سے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ ابھی تک اسی سوٹ میں تھا جس سوٹ میں وہ نکاح کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ہاں، اس نے کوٹ اتار کر اندر پڑی ہوئی چھوٹی کرسی پر رکھا تھا اور پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے ہوئے چکر پر چکر لگا رہا تھا جب کریم جا کر باہر کھڑا ہوا اور اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے شہاب سلطان کی طرف دیکھا جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ کیسی گزری تمہاری رات شہاب؟ کریم کی آواز پر شہاب سلطان کے قدم رکے تھے اور اس نے چونک کر سلاخوں کی طرف دیکھا تھا جہاں پر کریم کھڑا تھا۔ اس نے اپنے غصے سے اپنی مٹھیاں کسی تھی اور اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہمیں ایک رات جیل میں رکھ کر تم نے بہت بڑا معرکہ مار لیا ہے؟ ایک مرتبہ مجھے جیل سے نکلنے دو، پھر دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ شہاب غصے سے آگے بڑھا اور اس نے جیل کی سلاخوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور غصے سے کریم کی طرف دیکھا جہاں پر کریم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شہاب، ابھی تو تم جیل کے اندر ہو اور تمہیں ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی، اتنا غصہ مت دکھاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہیں ساری زندگی جیل میں ہی رہنا پڑے۔ اور ہاں، تم نے کیا کہا تھا مجھے کہ تمہیں چیلنج پسند ہے، تو تم چیلنج سے گھبرا کیوں گئے ہو؟ ابھی تو یہ شروع ہوا ہے اور تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم میری غیر موجودگی میں تم میرے گھر کی عزت پر بری نگاہ ڈالو گے، اس کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کرو گے؟ تو میں چپ ہو کر بیٹھا رہوں گا؟ شہاب، یہ تمہاری سوچ ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہاری پہنچ سے بھی بہت دور ہوں، لیکن لگتا ہے تم نے میری بات کو مذاق میں لیا تھا۔ یہ تو تمہیں میں نے صرف ٹریلر دکھایا یا میری وارننگ سمجھ لو۔ اگر تم نے اب میری بیوی یا میرے گھر والوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہیں میں بغیر کفن کے دفن کر دوں گا، جس کا کسی کو بھی افسوس نہیں ہوگا، حتیٰ کہ تمہاری ماں کو بھی نہیں۔ کریم سنجرانی کی بات پر شہاب سلطان نے غصے سے اپنے ہاتھ کے سلاخوں سے آگے بڑھائے تھے کریم کا گریبان پکڑنے کے لیے، لیکن کریم اس کی پہنچ سے تھوڑا سا دور تھا۔ بکواس بند کرو کریم اپنی، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم بہت بڑے گیمر ہو جو تم نے آسانی سے ہمیں ہرا دیا۔ یہ تمہاری بھول ہے، امسل کبھی تمہاری ہو ہی نہیں سکتی، وہ تم سے نفرت کرتی ہے، سمجھے تم؟ شہاب کی بات پر کریم کو غصہ تو آیا تھا لیکن وہ ضبط کر گیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرتا شہاب کے منہ سے امسل کا نام؟ اس نے شہاب کی طرف دیکھا۔ وہ تمہاری بھابھی ہے شہاب، اور اس کو بھابھی کہہ کر پکارا کرو، اس کا نام مت مکارنا۔ اور رہی بات وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، جیل سے نکلنے کے بعد تو تمہیں پتہ چل ہی جائے گا، اگر تم جیل سے نکلے تو۔ اور ہاں،
میری تمہیں ایک نصیحت ہے، اگر تم مانو تو، جس سے پہلے تم میری مانتے آئے تھے اور اتنے کامیاب بزنس مین بن گئے تھے، اگر تم اپنے سارے غصے کو اور ساری نفرت کو ایک سائڈ پر رکھ کر میری بات کو عقل سے، دماغ سے سوچو گے تو شاید تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ تم جو بات کر رہے ہو کہ جیل سے نکل کر مجھ سے بدلہ لینے کی، تو بہتر یہی ہوگا کہ تم جیل سے نکل کر اپنی ماں سے پوچھو اور اپنی ماں کی ہر حرکت پر نظر رکھو کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ اب تمہیں غصہ تو آئے گا کیونکہ میں نے بات تمہاری ماں کی ہے، لیکن میں تمہیں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ وہ میری ماں نہیں تھی، تو وہ جو میرے ساتھ کر رہی تھی وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو وہ تمہارے ساتھ کر رہی ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مختصر یہ کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ امسل کی شادی صرف کچھ مہینوں کے لیے کروانا چاہتی تھی، کچھ مہینے بھی نہیں، کچھ دنوں کے لیے، وہ بھی اس لیے کہ وہ میرے سے انتقام لینا چاہتی تھی، مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس وجہ سے۔ اور امسل یعنی کہ تمہاری بھابھی، وہ بھی اس بات پر ہی اگری ہوئی تھی کہ وہ تم سے کچھ مہینے بلکہ وہ کچھ دنوں کے لیے اگری ہوئی تھی کہ وہ تم سے شادی کرے گی۔ تمہاری ماں بھی اسی وجہ سے ہی اسے منا پائی تھی، اور یقیناً مسز ثاقب سلطان یعنی کہ تمہاری ماں نے تمہیں یہی کہا ہوگا، شہاب بیٹا میں تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، دیکھو تمہاری ماں نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا، یہی کہا ہوگا نا۔ کریم کی بات پر شہاب سلطان نے غصے سے جیل کے سلاخوں پر گرفت نرم پڑ گئی تھی، اور وہ کریم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ تو جانتا تھا کہ کریم کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو کیا واقعی اس کی ماں نے اس کے ساتھ یہ جھوٹ بولا تھا اور اسے یہ بتایا تھا کہ امسل آسانی سے مان گئی ہے، اور اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ لیکن ایک دم اس نے کریم کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری بات کا کیسے یقین کر لوں کریم؟ تم بہت چالاک ہو، تم میرے اور میری ماں کے رشتے میں درار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، اس لیے۔ شہاب سلطان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، وہیں کریم نے ہنستے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا تھا۔ شہاب تم بہت نادان ہو، بے شک تم بڑے ہو گئے ہو، بزنس میں ایک نام کما لیا، لیکن تمہاری سوچ وہی بچپن کی سوچ ہے۔ تم خود سوچو کہ ایک ماں اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی بچے کا سہارا لے کر اور پھر اس کا بڑے ہونے کا انتظار کرے اور پھر اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پھر ایک عورت کا سہارا لیں، وہ اپنے بیٹے کو کیا بخشے گی؟ اور اگر تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تو تم جیسے ہی جیل سے نکلو گے تو اپنے موبائل پر ایک میسج آئے گا، اس کو سن لینا، اس کے بعد تمہیں یقین آ جائے گا۔ اور ہاں، میری تمہیں ایک نصیحت ہے کہ بغیر کسی تیاری کے اپنی ماں سے بات مت کرنا، نہیں تو مجھے افسوس ہوگا جو تمہاری ماں تمہارا حال کرے گی۔ کریم کی بات پر شہاب وہیں پر شاکڈ کھڑا تھا، وہ کیسی بات کر رہا تھا؟ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسے بس اس جیل سے نکلنے کا انتظار تھا کہ وہ نکل کر کریم کا میسج سنے جو اس نے اس کے موبائل پر سینڈ کیا تھا۔ شہاب کو ایسا خاموش دیکھ کر کریم سمجھ گیا تھا کہ وہ جو کرنے یہاں پر آیا تھا وہ تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ شہاب بات سمجھ گیا تھا جو کریم اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ شہاب سلطان اب ایک اچھی نیچر کا مالک تھا، کریم کے ساتھ اس کے اتنے برے تعلقات نہیں تھے، دوریاں پیدا ہوئی تھی تو وہ بھی مسز ثاقب سلطان کی وجہ سے۔ کریم نہیں چاہتا تھا کہ شہاب کو کوئی نقصان پہنچے، وہ ایسا ہی تھا، دوسروں کا احساس کرنے والا، لیکن وہ اپنا نقصان بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں چلتا ہوں شہاب، لیکن میری بات کو سمجھنا ضرور، اور رہی بات امسل کی، اس کو دل و دماغ سے نکال دو، وہ تمہاری کبھی نہیں ہوگی، وہ نہ تمہاری تھی اور نہ ہوگی شہاب، وہ کریم سنجرانی کی بیوی تھی، ہے اور رہے گی، اس لیے مجھ پر اپنا وقت ضائع مت کرو اور تم اپنی ماں کی طرف توجہ دو، میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی بڑا نقصان اٹھاؤ۔ کریم نے شہاب کو کہا اور واپس سے کے لیے قدم اٹھا دیے تھے جب شہاب پیچھے سے بول پڑا، کریم جو تم نے مجھے کہا ہے اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا وہ برا حال کروں گا کہ موت بھی تم سے پناہ مانگے گی۔ شہاب کی بات پر کریم مڑا نہیں تھا، اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا اور اپنے قدم آگے کی طرف بڑھا دیے تھے، اسے اب مسز ثاقب سلطان کے پاس جانا تھا۔ کریم مسز ثاقب سلطان سے ملنے کے لیے جیسے ہی ان کے پاس آیا تو وہ پولیس اسٹیشن کے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی، کیونکہ اوپر سے سخت آرڈرز تھے کہ مسز ثاقب سلطان کو جیل کے اندر نہیں رکھا جائے گا، انہیں کمرے کی سہولت دی جائے گی۔ کریم نے کمرے کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا، وہ یہاں پر بھی آرام سے تھی اور یہاں پر بھی اپنی مرضی چلا رہی تھی، اور ان کا بیٹا شہاب وہاں پر ساری رات جیل میں بغیر کسی بستر کے گزاری تھی، اور وہ یہاں پر ایک نرم دار بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ان کے چہرے کی بے چینی بتا رہی تھی کہ اس نے بھی ساری رات اذیت میں گزاری تھی۔ کریم کو کمرے میں آتا دیکھ کر نگین بیگم فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی، کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ غصہ تھا، ہارنے کا، شکست کا غصہ تھا۔ اس نے کریم کی طرف دیکھا اور فوراً اپنا چہرہ موڑ لیا۔ کیا ہوا ممی جی؟ کیا آپ اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ آپ کا سب سے پیارا، جان سے پیارا بیٹا آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور آپ ہیں کہ آپ منہ موڑ کے کھڑی ہیں؟ کریم نے مزید قدم بڑھاتے ہوئے نگین بیگم کی طرف دیکھا، جس نے خونخوار نظروں سے اپنی گردن موڑتے ہوئے کریم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا لینے کے لیے آئے ہو یہاں پر؟ ہاں، یہ دیکھنے کے لیے آئے ہو کہ میں کس حالت میں ہوں یا میں ہار گئی ہوں؟ تو کریم سنجرانی تمہاری بھول ہے کہ میں ہار گئی ہوں، تم نے اچھا نہیں کیا مجھے جیل میں بھجوا کر، اب دیکھنا میں تمہارے خاندان کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ نگین بیگم زہر اگلنے سے باز نہیں آئی تھی،
नगीन बेगम वो औरत थी जब वो गुस्से में आती या उसकी असलियत सामने आती तो वो खुलकर सामने आती थी। उसकी जबान जो दुनिया के सामने फूल बरसाती थी, वो अपने दुश्मनों के सामने जहर उगलती थी। और अब वो करीम के सामने भी अपनी जबान से जहर उगल रही थी। मम्मी जी, ऐसी बातें नहीं करते, इतना गुस्सा नहीं करते, नहीं तो आपका बीपी हाई हो जाएगा और फिर आपकी ब्यूटी भी खराब हो जाएगी। बैठे आराम से बैठ कर बात करते हैं। करीम की मीठी मीठी तंजिया बातों से नगीन बेगम का खून खोल रहा था और वो बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन अभी वो इस टाइम जेल के अंदर थी। क्या बात करनी है तुमने? ये कि तुमने हमने नीचे दिखाकर अपनी जीत का झंडा गाड़ा है, हमारी शिकस्त पर जश्न मनाने लगे हो, यही बताने के लिए आए हो? नगीन बेगम बात करते हुए दोबारा से बेड पर बैठ गई थी। वहीं करीम सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया था। नहीं मम्मी जी, ओ सॉरी, मतलब मिसेस साकिब सुल्तान, मैं ये बताने के लिए नहीं आया और ना ही ये जताने के लिए आया हूँ। आपको याद होगा कि आप जब बचपन में मुझे सजा देती थी तो क्या करती थी? ना तो आप थप्पड़ मारती थी, ना डांटती थी, और ना ही आप मुझे भूखा रखती थी, बल्कि आप मुझे भूखे जानवरों के साथ बांध देती थी। बस वही बताने आया हूँ कि मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। आपको वो रात याद है जब अचानक डैड आ गए थे? अगर मेरे डैड ना आते तो शायद मैं इस दुनिया में ना होता। जब आपने मुझे भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया था, और ये देखें, अभी तक मेरे पूरे जिस्म पर उन्हीं भूखे कुत्तों के नाखूनों के निशान है जिन्होंने मुझे नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। करीम संजरानी ने अपनी शर्ट का बाजू ऊपर करके दिखाया, जहां पर बहुत गहरे जख्म के निशान थे, जो इटली में अमसल ने भी देखे थे। करीम के यूं बोलने पर नगीन बेगम ने एकदम करीम की तरफ देखा था कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। सीधी बात करो करीम, तुम कहना क्या चाहते हो? नगीन बेगम अपनी माजी से बिल्कुल भी पशेमान नहीं थी। उसने फौरन ही करीम से सवाल कर डाला। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब कोई आपका अपना अपने बहुत ही करीबी साथी पर भरोसा करे और वह आपके भरोसे को नोच डाले और आपको मौत तक ले आए, तो वो उस वक्त क्या महसूस करेगा, उसके क्या जज्बात होंगे, वो आप बहुत जल्द महसूस करने वाली हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा माँ समझा, लेकिन आपने मेरे जज्बात को हमेशा ठेस पहुंचाई, और अब आप भी तैयार रहें, क्योंकि बहुत जल्द कोई आपका बहुत ही अपना आपको ठेस पहुंचाने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत बहादुर हैं। करीम की बात पर नगीन बेगम ने अपनी सुर्ख आंखों को सुकड़ते हुए उसकी तरफ देखा था। उसे करीम की बात समझ में नहीं आ रही थी कि कौन अपना है, कौन उसके भरोसे को ठेस पहुंचाने वाला है, और भी समझ नहीं पाई थी। नगीन बेगम को खामोश देखकर करीम खड़ा हुआ था और नगीन बेगम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। और हाँ, एक और बात, मिसेस साकिब सुल्तान, आप जो गेम खेल रही थी ना अमसल के साथ, वो अब दोबारा मत खेलिएगा, क्योंकि अमसल को आपकी सारी असलियत का पता चल चुका है। वो अब आपकी बातों में नहीं आएगी आने वाली। और हाँ, एक और बात, मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था कि आपने 3 साल मेरी बीवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करीम ने अपनी बात मुकम्मल की और वहां से चला गया। करीम की तंज की हुई बातों से नगीन बेगम तो सुलग कर रह गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि करीम बाजी पलट देगा और सब कुछ उसके हाथ से सरक जाएगा, जैसे 27 साल पहले उसके हाथ से सब कुछ चला गया था जब जहांगीर संजरानी अचानक ही घर में पहुंच गए थे। और नगीन बेगम जो 7 साल करीम को सर्वेंट क्वार्टर में बंद किए उसके ऊपर भूखे कुत्तों को छोड़ चुकी थी, सिर्फ इस वजह से कि उसने नगीन बेगम की शिकायत जहांगीर संजरानी से की थी, और साथ में वो सब बता दिया था जो वो साकिब सुल्तान के साथ छुप छुप कर मुलाकातें करती थी। वह सब करीम ने अपने बाप को बता दिया था। और नगीन बेगम को तो अपने होशो हवास खो बैठी थी। जहांगीर संजरानी को उस दिन की फ्लाइट थी और नगीन बेगम का सच जानकर दोनों में बहुत बहस हुई थी, और जहांगीर संजरानी उसे वार्न करते हुए तलाक की धमकी देते हुए अपने फ्लाइट की तरफ चले गए थे। उन्हें इटली जाना था, वहां पर अपना बिजनेस संभालना था जो उन्होंने नया नया शुरू किया था, और करीम अपने डैड को रोकता रहा था। वो करीम को फिर से नगीन बेगम के रहमो करम पर छोड़कर जा चुके थे, ये सोचे बगैर कि पीछे उसका क्या हाल होने वाला है। और वहीं नगीन बेगम जो अपना राज फाश होने पर तैश में आ गई थी, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो करीम के टुकड़े टुकड़े करके उसको मार दे। वो करीम को इतनी आसान सजा नहीं देना चाहती थी। उसने करीम को सर्वेंट क्वार्टर में भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया था, और भूखे कुत्ते करीम को देखते ही उसे नोचना शुरू हो चुके थे। करीम की जिंदगी लंबी थी और अल्लाह ने करम किया था, जहांगीर संजरानी की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और वो दोबारा घर आ गए थे। घर आते ही वो करीम संजरानी के रोने की चीखों की आवाज़ सुनकर जहांगीर संजरानी के पांव तले से जमीन निकल गई थी, और वो फौरन उन चीखों की तरफ बढ़े थे जो सर्वेंट क्वार्टर से आ रही थी। जब वो वहां पहुंचे तो वहां पर नगीन बेगम सीने पर हाथ बांधे सामने भूखे कुत्तों को करीम को नोचते हुए देख रही थी, और वहीं पर जहांगीर संजरानी का सब जवाब दे गया था। उन्होंने आगे बढ़कर सबसे पहले अपनी जान से प्यारे बेटे को कुत्तों से आज़ाद करवाया था, और वहीं नगीन बेगम के पांव तले से जमीन निकली थी जहांगीर संजरानी को देखकर। जहांगीर संजरानी ने करीम को कुत्तों से छुड़वाकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। अगर वो ना आते तो क्या वो अपने बेटे को खो देते? कुत्ते जंजीरों से बंधे हुए थे, वो मुसलसल भौंक रहे थे, और जहांगीर संजरानी करीम को लेकर बाहर निकले थे जहां पर नगीन बेगम अब साकित खड़ी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि जहांगीर संजरानी वापस आ जाएंगे। करीम के बाजुओं से, टांगों से
اس کے سامنے سینے سے خون بہ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً اسے کرسی پر بٹھایا اور آگے بڑھتے ہوئے نگین بیگم کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا تھا، اور وہیں کھڑے کھڑے انہیں 3 لفظ ادا کر کے طلاق دے دی تھی۔ اس دن کے بعد ہمیشہ کے لیے نگین بیگم کے لیے سنجرانی ہاؤس کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ ماضی کو سوچتے ہوئے نگین بیگم کے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ابھی بھی اسے یہ احساس نہیں تھا کہ تب اس نے ایک 7 سالہ بچے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا، اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب بھی اسی افسوس کے ساتھ جی رہی تھی کہ اگر کریم سنجرانی اس کے ثاقب سلطان کے افیئر کے متعلق اپنے ڈیڈ کو نہ بتاتا تو آج وہ سنجرانی ہاؤس کی مالکہ ہوتی۔ یہ سب سوچتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جب جہانگیر سنجرانی نے اسے طلاق دی تھی تب وہ پیٹ سے تھی اور وہ جہانگیر سنجرانی کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور وہیں اس کو استعمال کر کے وہ اب جہانگیر سنجرانی کو عرش سے فرش تک لانا چاہتی تھی، اور اب وہ جیل سے نکل کر جہانگیر سنجرانی کے ساتھ یہی کرنے والی تھی۔ کریم پولیس اسٹیشن سے نکل آیا تھا۔ اس نے اس کا جو کام تھا وہ کر آیا تھا۔ شہاب سلطان کو وہ حقیقت ساری تو نہیں بتا کر آیا تھا، لیکن وہ اس کو اتنا بتا چکا تھا کہ وہ جیل سے نکلنے کے بعد خود اپنی ماں اس کے ساتھ کی گئی ناانصافی کا سوال کرتا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ عنایہ گل کے گھر کی طرف تھا۔ اب اسے وہاں بھی تو پہنچنا تھا، اسے بھی تو دیکھنا تھا جو اس کی زندگی کا سکون تھی، کیا وہ اسے اب ویسے ہی ملے کہ جیسے وہ اٹلی میں تھی، یا وہ ابھی تک اپنی ضد پر قائم ہوگی۔ کریم کے دماغ میں یہی کشمکش چل رہی تھی، اور اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، عنایہ گل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عنایہ گل نے امسل کو اچھے طریقے سے تیار کر دیا تھا۔ اسے کریم کا میسج آ گیا تھا کہ وہ امسل کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ گلابی رنگ کی لانگ شرٹ اور نیچے ٹراؤزر اور اس کے اوپر سفید رنگ کی شال کندھوں پر ڈالے اور گلابی رنگ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے امسل کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کریم کا سامنا کیسے کرے گی۔ ساری حقیقت اس پر کھل چکی تھی، وہ جو اسے باتیں سنا چکی تھی، اس کو جتنا دکھ دے چکی تھی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ عنایہ گل کے دیے گئے لباس میں امسل کا ایک الگ ہی روپ سامنے آیا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، کہ تو عنایہ گل جانتی تھی، لیکن وہ اس لباس میں اسے کسی حور کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ حور نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن کو بے شمار دیا تھا، اس کو حسن بے شمار دیا تھا۔ عنایہ گل نے امسل کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، وہیں امسل نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈرو نہیں امسل، جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے فیصلوں کی معافی مانگ سکتی ہو تو یہ تو پھر انسان ہے، اور تمہارے اپنے ہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، کریم کو اب دھوکہ مت دینا، کریم سے کوئی بات نہ چھپانا، اور ہاں آخری بات، کریم سے کبھی یہ توقع مت رکھنا کہ وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ وہ کبھی لفظوں میں محبت کا اظہار کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے انتہا محبت دیکھی ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں ایسی محبت کی چمک نہیں دیکھی تھی، جیسی محبت کی چمک وہ تمہارا نام لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آتی ہے۔ تو اس محبت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا، سمجھ رہی ہو نا تم؟ عنایہ گل کی بات مکمل ہوتی ہی اس نے امسل کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور اس نے بمشکل ہی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کا پورا وجود سرد پڑا ہوا تھا اور اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ اب کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ صرف اپنے رب کے آگے، اپنے اللہ کے آگے روئے گی، اس سے ہی مدد مانگے گی، اور وہ یقیناً اس کی مدد کرے گا۔ اتنی دیر میں باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور عنایہ گل نے گردن موڑ کر باہر کی طرف دیکھا۔ چلو چلیں، کریم آ گیا۔ عنایہ گل امسل کا ہاتھ پکڑے اسے باہر کی طرف لے کر چلی گئی تھی۔ وہیں کریم گاڑی سے نکل کر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اندر نہیں آنا چاہتا تھا، اس نے گھر پہ جانا تھا۔ گھر میں زلیخا بیگم الگ پریشان تھی، اور جہانگیر سنجرانی نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ جلد سے جلد امسل کو گھر لے آئے، اس لیے وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عنایہ گل کے ساتھ جیسے ہی امسل باہر آئی، کریم جو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اس کی نظر امسل پر پڑی تو وہ کچھ سیکنڈز کے لیے وہیں پر ٹھٹک گیا تھا۔ امسل کا یہ روپ اس کی آنکھوں میں جیسے سما گیا تھا۔ یہ امسل نہیں تھی، اٹلی والی، جو جینس کے اوپر بلیک جیکٹ پہنتی تھی، بالوں کی ہائی پونی میں مکید کرتی تھی، گلے میں اسٹالر پہنا ہوتا تھا اور بائک ریسنگ کیا کرتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی امسل تھی، جسے کوئی آسمان سے کوئی حور اتر آئی ہو۔ گلابی لباس، سفید چادر میں اس کا چمکتا چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ کریم نے فوراً ہی اپنی آنکھیں جھکا لی تھی۔ وہ اس کی محرم تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اس کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے حق میں تھی، لیکن اس نے کبھی اس پر اپنا حق نہیں استعمال کیا تھا۔ وہ ایک رات کے لیے اس کے گھر پر تھی، لیکن وہ اس کی اجازت کے بغیر اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی وہ آنکھیں جھکا گیا تھا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عنایہ گل اس کا ہاتھ پکڑے کریم کے پاس آ گئی تھی۔ کریم، یہ لو تمہاری امانت، اور میں امید کرتی ہوں کہ اب تم اس کا ہاتھ نہیں چھوڑو گے۔ عنایہ گل کی بات پر کریم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اسے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ کبھی اسے چھوڑنے والا نہیں تھا، چھوڑنا تو وہ چاہتی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں پھر کبھی چکر لگاؤں گا، کریم نے مختصر کہا، اور عنایہ گل نے بھی مسکراتے ہوئے اجازت دی تھی۔ کریم نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور امسل گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔
کریم دوسری سائڈ پر جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ عنایہ گل دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو اس کے اندر کا سکون تھا، وہ اپنا سکون لیے اس کے گھر سے جا چکا تھا۔ وہ پھر بھی خوش تھی، وہ اپنی محبت کی خوشی میں خوش تھی۔ گاڑی اپنے سفر پر رواں تھی اور گاڑی میں بیٹھے دونوں نفوس میں مکمل خاموشی تھی۔ کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ امسل سے اٹھتی دھیمی دھیمی خوشبو کریم کو محسوس ہو رہی تھی، اور وہیں امسل کو کریم سے وہی کلون کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی جو وہ ہمیشہ سے محسوس کرتی تھی۔ اسے کریم کا اتنا چپ رہنا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے معاف کرنے والا نہیں تھا؟ کیا وہ اس کے کیے کی اسے سزا دینے والا تھا؟ امسل کا دل گھبرا رہا تھا، دماغ میں سوال چل رہے تھے۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ اب اس سے بدگمان نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یہ بات بھی طے تھی کہ وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے پریشان تھی۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے محبت کو کھو دیا تھا، لیکن اب اگر اللہ نے دوبارہ اس کی جھولی میں اس کی محبت ڈال دی تھی تو وہ اب اس کو کھونے والی نہیں تھی۔ اس نے گردن موڑ کر کریم کی طرف دیکھا تھا جو سامنے نظر جمائے گاڑی ڈرائیو کرنے میں لگا ہوا تھا۔ امسل کے اس طرح گردن موڑ کر دیکھنے پر بھی کریم نے اس کی طرف ذرا نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ امسل اس کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن وہ انجان بنا رہا۔ امسل نے دکھی دل کے ساتھ اپنا چہرہ جھکا لیا تھا اور باقی کا سفر پھر خاموشی سے کٹا تھا۔ گاڑی سنجرانی ہاؤس کے پورچ میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کریم گاڑی سے نکل چکا تھا اور امسل ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ کریم وہ اپنی ماں کا سامنا کیسے کر سکتی تھی جو وہ کر چکی تھی؟ کریم نے دوسری طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور امسل نے اپنی نم آنکھوں سے کریم کی طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نمی کسی نیلی جھیل کے مانند لگ رہی تھی۔ آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، مجھ پر اعتبار ہے تو نیچے اتریں اور سب کا سامنا کریں۔ کریم کے لبوں سے ادا ہوا ایک جملہ تھا جو امسل کے وجود میں سکون بخش گیا تھا۔ بالآخر وہ بولا تھا۔ امسل بغیر کچھ کہے گاڑی سے اتر چکی تھی اور کریم گاڑی کا دروازہ بند کر کے امسل سے 2 قدم پیچھے تھا جب گارڈ نے آ کر اسے مخاطب کیا تھا، اور کریم وہیں گارڈ کی بات سننے کے لیے رک گیا تھا اور امسل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، اور اندر جو ہو رہا تھا وہ امسل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ زلیخا بیگم انوال کے ساتھ اب اس سنجرانی ہاؤس کو خیر آباد کرنے کے لیے کھڑی تھی، اور وہیں تنزیلہ بیگم اور باقی سب گھر میں موجود تھے، اور وہ سبھی انہیں روکنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن زلیخا بیگم بضد تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائیں گی کیونکہ اب تو سارے رشتے تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ جہانگیر سنجرانی نے بہت بار کوشش کی روکنے کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کریم اور امسل کی خلا نہیں ہوئی اور وہ آج اس کو لے آئے گا۔ اس میں بحث ہو رہی تھی جب امسل نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تھا۔ بھابی آپ؟ وہ رین کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا جب اس نے امسل کو اندر آتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہیں سب کی نظریں ڈرائنگ روم کے دروازے پر گئی تھی جہاں سے امسل اندر داخل ہو رہی تھی، اور وہ قدم قدم چلتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آ رہی تھی۔ انوال نے جیسے ہی امسل کو دیکھا اس کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی، لیکن زلیخا بیگم جس نے کبھی بھی زندگی بھر غصہ نہیں کیا تھا، امسل کو دیکھ کر ان کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ امسل کی طرف قدم بڑھا رہی تھی اور وہیں امسل اپنی ماں کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ امسل کو لگا کہ اس کی ماں آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لے گی، لیکن زلیخا بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا امسل کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے، اور وہی ہاتھ ہوا میں رک گیا تھا جب پیچھے سے آتے کریم نے زلیخا بیگم کا بازو پکڑ کر روکا تھا، اور وہیں امسل نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ وہ یہ توقع نہیں کر پا رہی تھی کہ زلیخا بیگم اس کی ماں اس پر ہاتھ اٹھائیں گی جو اس کی ایک چھوٹی سی تکلیف پر بھی ساری رات جاگتی رہتی تھی۔ نہیں ماں جی، آپ امسل پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، وہ میری بیوی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس پر ہاتھ اٹھائیں۔ آپ اس سے ناراض ہو سکتی ہیں، اس نے جو کیا آپ اس سے بحث کر سکتی ہیں، گلے شکوے کر سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس پر ہاتھ اٹھائیں۔ کریم کی بات پر جہاں سارے شاکڈ کھڑے حیرت بھرا چہرے لیے کریم کو دیکھ رہے تھے، وہیں زلیخا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کریم کی طرف دیکھا اور اپنا بازو کریم کے ہاتھ سے چھڑایا، اور وہیں امسل نے فوراً آنکھیں کھولی، کریم کی طرف بے یقینی سے دیکھا تھا۔ وہ اس کا محافظ تھا اور اس نے آج پھر ثابت کر دیا تھا۔ بیوی؟ تم اسے بیوی کہتے ہو کریم جس نے تمہیں دنیا بھر میں ذلیل کر کے رکھ دیا، جو تمہارے نکاح میں تھی اور پھر بھی تمہارا انتظار نہیں کیا اور خلا لینے چلی گئی؟ اگر یہ والا ہاتھ میں نے اس پر پہلے اٹھا لیا ہوتا تو شاید آج یہ نوبت ہی نہ آتی، یہ تم سے خلا ہی نہ لیتی، تم سے علیحدہ ہی نہ ہوتی۔ زلیخا بیگم تو جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ اپنی بیٹی سے آرام سے بیٹھ کر گلے شکوے کر لیں جو آپ کو ہیں، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور رہی بات کہ اس نے مجھے پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیا ہے، تو یہ میرا اور امسل کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہم اسے خود سلجھا لیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ میری اور امسل کی خلا نہیں ہوئی، وہ کیوں نہیں ہوئی، کیسے نہیں ہوئی، وہ آپ کو تفصیل سے میں پھر کبھی بتا دوں گا، لیکن میرا آپ لوگوں سے سب کچھ چھپانا اور میری وجہ سے اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی یا تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن اب آپ کی بیٹی آپ کے سامنے موجود ہے، میری بیوی میرے ساتھ ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ میں یہی سمجھوں گا کہ جو معاملات ایک دن پہلے شروع ہوئے تھے وہ آج یہیں پر ختم ہو گئے ہیں۔ پیچھے جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو چکا ہے اس کا تذکرہ کوئی اس گھر میں نہیں کرے گا،
کوئی میری بیوی کو اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی گلے شکوے کرنا ہے تو آپ کر سکتی ہیں، نہیں کرنے تو وہ کافی تھکی ہوئی ہے، میں یہی بہتر سمجھوں گا کہ وہ جا کر آرام کرے۔ کریم کی بات پر آفاق کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور جہانگیر سنجرانی سے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کی طرفداری کرنے پر اش اش کر اٹھے تھے۔ تنزیلہ بیگم کی بھی سانس میں سانس آئی تھی۔ حورین تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے انوال کو زور سے اپنے گلے سے لگایا۔ انوال بھی خوش ہو گئی تھی کہ اس کا بھائی اور اس کی آپی کی آپس میں علیحدگی نہیں ہوئی تھی۔ زلیخا بیگم ابھی تک شاکڈ میں کھڑی تھی اور جیسے ہی امسل نے اپنے آنسو سے بھری آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، وہیں زلیخا بیگم کا دل موم ہوا تھا۔ ان کی دونوں بیٹیاں ہی ان کی زندگی تھی، وہ انہی کے سہارے پر تھی۔ امسل نے بغیر وقت ضائع کیے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو گلے لگا لیا تھا اور وہیں کریم سنجرانی نے گہرا سانس لے کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جہانگیر سنجرانی نے سب کو اشارہ کیا تھا کہ وہ ڈرائنگ روم سے چلے جائیں، کیونکہ ماں بیٹیوں کو کچھ اکیلے وقت چاہیے ہوگا۔ سب ڈرائنگ روم سے چلے گئے تھے۔ کریم بھی قدم قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر آ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟